یہ ایپیسوڈ کڈنی بایوپسی کے سلسلے میں تیسری ایپیسوڈ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے کڈنی بایوپسی کی انڈیکیشنز، کانٹرا انڈیکیشنز اور کمپلیکیشن ڈسکس کی۔ دوسری ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کڈنی بایوپسی والا دن پیشنٹ کیسے گزارتا ہے، اور آج کی تیسری ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے کڈنی بایوپسی رپورٹ۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی پوزیشن پر، اور آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ کڈنی بایوپسی رپورٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیسے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اینالائز کر کے اپنے مرض کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ گردے کی بایوپسی کی جتنی بھی ہم نے انڈیکیشن سب سے پہلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کی تھی، ان میں سے زیادہ تر وہ بنتی ہیں جو گلومیرولر ڈیزیز کی طرف لے کے چلتی ہیں۔ صرف ایک انڈیکیشن ایسی ہوتی ہے، ایکیوٹ کڈنی انجری، جس کی کہ وجہ کلینکل ایویلویشن سے پتہ نہیں چل رہی اور پیشنٹ کا گردے کا فنکشن بہتر نہیں ہو رہا۔ صرف وہ ایک واحد سلسلہ ہوتا ہے جس میں اگر ہم بایوپسی کریں تو لگتا ہے کہ گلومیرولس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ملے گا، اور اس بایوپسی میں یوزلی ٹیوبیولز کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی بایوپسیز دیکھیں گے یا پڑھیں گے، آپ کو زیادہ تر فوکس گلومیرولس پر ملے گا، اور گلومیرولر ڈیزیزز ہی وہ کنڈیشنز ہیں جن کو کہ بایوپسی کے ذریعے پراپرلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اور جن کی پراپر کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے۔ ٹیوبیولز کی انجری اگر بایوپسی پر مل بھی جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو افینڈنگ ایجنٹ ہے جو کہ ٹیوبیولز کو ڈیمیج کر رہا ہے اس کو ریموو کرنا ہے، اور ٹیوبیولز اپنے آپ کو ری بلڈ کر لیتی ہیں، ری جنریٹ کر لیتی ہیں۔ گلومیرولس میں کیونکہ ری جنریشن کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو بایوپسی کا مقصد ہوتا ہے کہ مرض کو جلدی سے جلدی سمجھا جائے، اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے تو اس کو امیجیٹلی سٹارٹ کیا جائے، کیونکہ جتنے دن ہم ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کرتے ہیں اتنے دنوں میں گلومیرولس ڈسٹرائے ہوتے رہتے ہیں، اور جو گلومیرولس ایک دفعہ تباہ ہو جائے وہ دوبارہ ری جنریٹ نہیں ہوتا۔ اس پس منظر کا مقصد یہ تھا کہ آپ زیادہ تر جب بایوپسی رپورٹس پڑھیں گے تو اس میں گلومیرولس کا ہی ذکر ہوگا۔ کڈنی بایوپسی کو جب پیتھولوجی کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کے 3 مین کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں لائٹ مائکروسکوپی، دوسرے کو کہتے ہیں امیونوفلوریسنس اسٹڈیز، اور تیسرا ہوتا ہے الیکٹران مائکروسکوپی۔ الیکٹران مائکروسکوپی ہم نے ڈسکس نہیں کرنی کیونکہ یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک الیکٹران مائکروسکوپ اویلیبل نہیں ہے، اور آپ کا جتنا پاکستانی بایوپسی پر ڈائگنوسس بنتا ہے وہ پہلے 2 سیکشنز کی بیسس پر ہی بنتا ہے، جو کہ بعض اوقات غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو تیسرا الیکٹران مائکروسکوپ والا کمپوننٹ ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ کڈنی بایوپسی کا پہلا سیکشن ہوتا ہے لائٹ مائکروسکوپی۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو کور دکھایا کہ کیسے کڈنی بایوپسی کا جو 1 یا 2 سینٹی میٹر کا کور ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے اور 3 ڈفرینٹ سیکشنز کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک سیکشن کو یوز کیا جاتا ہے لائٹ مائکروسکوپی کے لیے۔ لائٹ مائکروسکوپی کا بیسیکلی مطلب ہے کہ اس سیمپل کو ہماری جو ریگولر مائکروسکوپ ہے اس کے نیچے رکھ کے دیکھا جاتا ہے، اور پارٹس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے تقریباً 3 یا 4 مختلف قسم کے سٹینز یوز کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں چاروں سٹینز یا ڈائز کا مقصد ہوتا ہے گردے کے مختلف حصوں کو پرومیننٹ کرنا، تاکہ اس پر پیتھولوجسٹ اپنی ریکمنڈیشن دے سکے کہ یہ جو سٹرکچر اس سٹین کی وجہ سے نظر آ رہی ہے اس کی کیا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اب لائٹ مائکروسکوپی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں پورا گلومیرولس نظر آتا ہے، ہمیں کافی ساری ٹیوبیولز نظر آ سکتی ہیں۔ لائٹ مائکروسکوپی پارٹ میں جو ٹرمز آپ کو پڑھنے کو ملیں گی وہ ہوتی ہے فوکل یا ڈیفیوز، جس کا مطلب ہے کہ کچھ گلومیرولائی ڈیزیز میں انوالو ہیں، اور ڈیفیوز کا مطلب ہے کہ ہر گلومیرولس میں ڈیزیز ہے۔ اسی طرح ہوتی ہے سیگمنٹل یا گلوبل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک گلومیرولس ہے اس کا صرف کچھ حصہ افیکٹڈ ہے، یا وہ پورے کا پورا جو ایک گلومیرولس ہے وہ پورا افیکٹڈ ہے۔ اسی طرح آپ کو ٹرمز ملیں گی ایگزیوڈیٹیو یا پرولیفریٹیو۔ پرولیفریٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ سیلز ملٹیپلائی کر کے بہت بڑا گچھا بن گئے ہیں، اور ایگزیوڈیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سیلز ملٹیپلائی کر کے بلک نہیں بنا بلکہ کوئی نان سیلولر مٹیریل اکٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک بڑی کامن ٹرم سننے کو پڑھنے کو ملے گی سیکلروسس۔ سیکلروسس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گلومیرولس ہے وہ فائبروسس کی وجہ سے بالکل اب ایک اسکار ٹیشو بن چکا ہوا ہے، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بڑی کرونک سی ڈیزیز تھی، یہ گلومیرولس اب مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے، یہ ریپیئر نہیں ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل کریں کہ کڈنی بایوپسی میں 20 گلومیرولائی آئے
اور 20 میں سے 18 یا 19 سیکلروسز ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرونک کڈنی ڈیزیز تھی، بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور یہ آلموسٹ اسٹیج 5 ہے، اس نے ریورس نہیں ہونا۔ جتنی سیکلروسز کم ہوتی ہے کڈنی بایوپسی کی لائٹ مائکروسکوپک رپورٹ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کڈنی ابھی وائبل ہے، اس کا ٹیشو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا۔ لیکن سیکلروسز صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، باقی بھی آپ کو چیزیں ایسی پڑھنے کو ملیں گی جو کہ انڈیکیٹ کر سکتی ہیں کہ گردہ بڑا شدید بیمار ہے، بہت زیادہ ویک ہے، بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے کریسنٹس بیسیکلی کچھ اس طرح بنتے ہیں کہ جو گلومیرولس گول سا نظر آتا ہے لائٹ مائکروسکوپی میں، اس کا ایک حصہ سیلز کی پرولیفریشن کی وجہ سے کریسنٹ یا چاند کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گلومیرولس کے باقی حصے پر پش کرتا ہے اور اس کے کام کو روک دیتا ہے، جس سے ایکیوٹ کڈنی انجری ہوتی ہے، کچھ کرونک بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی سیکلروسس کی طرح ایک بڑا پرومیننٹ سائن ہے کہ کڈنی ڈیمیج بڑا سویئر قسم کا ہے، اس کی جلدی سے جلدی ٹریٹمنٹ شروع کی جانی چاہیے۔ صرف فرق یہ ہے کہ کریسنٹ والے گلومیرولائی میں آپ ٹریٹمنٹ کر کے اس کو روک سکتے ہیں، باقی گلومیرولس جو بھی ڈیمیج نہیں ہوئے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ جو سیکلروسس والے گلومیرولس ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی اسکار ٹیشو بن چکا ہوا ہے، اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لائٹ مائکروسکوپی میں یوز ہونے والے ڈفرینٹ سٹینز کو ہمیں ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ نالج ہے، اور اصل میں وہ سٹین ہمیں جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں گلومیرولس کے ڈفرینٹ پارٹس کی شکل میں، وہ ہمارا مین فوکس ہوتا ہے بایوپسی کی رپورٹ پر۔ لائٹ مائکروسکوپی کچھ ڈیزیزز میں بالکل نارمل بھی ہوتی ہے، جیسے کہ منیمل چینج ڈیزیز، FSGS، ان میں آپ کی لائٹ مائکروسکوپی بالکل نارمل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں بیسیکلی ڈائگنوز ہوتی ہیں الیکٹران مائکروسکوپی پہ۔ اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو جب بہت زیادہ پروٹین یوریا ہوتا ہے، 5 گرام، 3 گرام، 10 گرام، 15 گرام، اور آپ کی لائٹ مائکروسکوپی پوری نارمل بھی ہوتی ہے، پھر بھی آپ کا نیفرولوجسٹ آپ کو اسٹیرائڈس پہ شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس سسپیشن پہ شروع کرتا ہے کہ یہ منیمل چینج ڈیزیز ہے یا فوکل سیگمنٹل گلومیرولر سیکلروسس یعنی کہ FSGS ہے، اور میرے خیال سے یہ بہتر ڈیسیجن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کڈنی بایوپسی رپورٹ کے سیکشن 2 پر، جس کو بیسیکلی امینو فلوریسنس اسٹڈیز کہتے ہیں، اس کو امینو ہسٹوکیمسٹری اسٹڈی بھی کہتے ہیں۔ امینو فلوریسنس کے پروسیس میں کڈنی بایوپسی کا جو چھوٹا سا سیکشن ہوتا ہے، اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو اینٹی باڈیز کے ذریعے اٹیک کیا جاتا ہے اور ان کو لائٹ اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ امینو فلوریسنس کے ذریعے ٹریڈیشنلی جو کمپوننٹس کڈنی میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں IgG، IgA، IgM، کمپلیمنٹ لیول 3، کمپلیمنٹ لیول 4، C1q کمپلیمنٹ، کاپا لائٹ چینز اور لیمڈا لائٹ چینز۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں سٹین کی جا سکتی ہیں، پر وہ صرف اسپیشل ریکویسٹ پر ہی کی جاتی ہیں، اور ان کمپوننٹس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے امینو فلوریسنس پر، وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ یہ کڈنی بایوپسی ہمیں کس کنڈیشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بعض اوقات ان کمپوننٹس کی کوانٹٹی بہت پرومیننٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پراپر ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں، جیسے کہ IgA نیفروپیتھی میں IgA کی کوانٹٹی امینو فلوریسنس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح C3 نیفروپیتھی میں، C1q نیفروپیتھی میں C3 اور C1q کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ملٹیپل مائلوما یا ایمیلوئڈوسس کی بایوپسی ہوتی ہے، اس میں کیپا یا لیمڈا لائٹ چین یا دونوں بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر باقی کلینکل ہسٹری پیشنٹ کی کوریلیٹ کر رہی ہے تو یہ موسٹ لائکلی ایمیلوئڈوسس ہے یا ملٹیپل مائلوما ہے۔ لیکن نارمل کڈنی کی بایوپسی میں یہ سارے ہی کمپوننٹ کچھ نہ کچھ مقدار میں ضرور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لیوپس میں یہ سارے ہی کمپوننٹ بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، جو کہ اگین ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ لیوپس نیفرائٹس ہے۔ اینی ویز ان امینو فلوریسنس اسٹڈیز کو انٹرپریٹ کرنا ایک بہت ہی ڈیپتھ کا کام ہے، اور بعض اوقات نیفرولوجسٹ کو پیتھولوجسٹ کے ساتھ ڈسکشن بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا اظہار خیال بھی اپنے ڈائگنوسس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں میں ان کو غلط تو انٹرپریٹ نہیں کر رہا۔ اور جو سب سے لازمی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان امینو فلوریسنس اسٹڈیز کے ساتھ پیشنٹ کی کلینکل ہسٹری، اس کا ایگزامینیشن اور جو انویسٹیگیٹو رپورٹس یا امیجنگ ہے ان کو سامنے رکھ کے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔
اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اتنے بورنگ ٹاپک کے ساتھ جڑے رہے پچھلی 3 ایپیسوڈ سے. حالانکہ یہ وہ ٹاپک نہیں ہے جو یوزلی یوٹیوب پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس چینل کا مقصد ویوز لینا یا ریٹنگ لینا نہیں ہے. اس چینل کا مقصد ہے پاکستان، انڈیا اور جہاں بھی اردو ہندی اسپیکنگ لوگ ہیں وہاں پہ کڈنی ڈیزیز اویئرنیس کو پھیلانا، ان کو اپنے گردے کے مرض کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا اور ان کو سکھانا کہ کیسے وہ اپنے گردے کے مرض کو سمجھ کر زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے ویورز میں سے ہی چل کے اگلے کچھ سالوں میں کچھ ایسے کڈنی ڈیزیز ایمبیسڈرز بنیں گے جو اس سارے ریجن میں گردے کے مرض کی اویئرنیس کو پھیلانے میں مجھے بھی ہیلپ کریں گے. پچھلی 5-7 انٹینس قسم کی ایجوکیشنل ویڈیوز کے بعد میرے خیال سے اب ہماری ایک فلسافیکل ویڈیو کا ٹائم ہے. اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے گردے کے مرض کے کسی ایسے اسپیکٹ کو ڈسکس کرنے کی جس کا کہ ڈائریکٹ گردے کے مرض سے تعلق نہیں ہے لیکن سوشو اکنامک، پولیٹیکل اور سائیکولوجیکل ریلیشن ہے. اس کی ڈیپر لیئرز میں جانے کی کوشش کریں گے. مجھے ابھی خود نہیں پتہ کہ یہ میں کس سلسلے میں بناؤں گا. اس طرح کی جو ویڈیوز کے آئیڈیاز ہیں وہ مجھے بیٹھے بیٹھے کامنٹس پڑھ کر اور پیشنٹ سے بات کر کے آتے ہیں. یہ ویڈیوز میں پلان نہیں کرتا. جو ایجوکیشنل ایکیڈیمک ٹائپ ویڈیوز ہیں وہ میں بڑی اچھی طرح پلان کر کے رکھتا ہوں، لیکن یہ جو فلسافیکل ویڈیوز بیچ میں آ جاتی ہیں ان کا مجھے اچانک ہی آئیڈیا آتا ہے آپ کی بات سن کے، آپ کے کامنٹس پڑھ کے. اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا کڈنی بایوپسی کے بارے میں. اگر آپ کوئی اور انفارمیشن چاہیں، اس کے علاوہ کوئی ویڈیو سجیسٹ کریں، وہ بھی مجھے انتظار رہے گا. اور ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.